بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج ہم لوگ اردو کا سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے مچھلی۔ سبق نمبر 5 کا نام ہے مچھلی۔ تو دیکھیے دوستو، اپنی اپنی کتاب کے اندر، امید ہے کہ آپ سب کتاب خرید کر لے آئے ہوں گے۔ اب دیکھیے آپ کے گاؤں میں، شہر میں، دکان وغیرہ پہ جو بک ڈپو ہوتی ہے، کتب خانے ہوتے ہیں، وہاں مل جائے گی کتاب، یا پھر آپ کے گاؤں کی مسجد کے اندر امام صاحب رہتے ہوں گے تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، تو آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، مچھلی۔ نمبر 1، مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے، اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو۔ وہ اپنی دم اور پروں کے سہارے پانی کو چیرتی پھاڑتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، جس طرح آدمی پھیپھڑے سے سانس لیتا ہے، اسی طرح مچھلی اپنے گل پھڑوں سے دم لیتی ہے۔ پانی میں ہوا بھی شامل ہے، وہی اس کے منہ کے اندر جاتی اور گل پھڑوں کی راہ سے باہر آتی ہے۔ اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح کمرہ بند کر کے اس کے اندر کی ہوا نکال لو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 3، مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے اور وہ ریتی یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے۔ وہ اور جانوروں کی طرح آپ انڈے نہیں سیتی، یعنی جیسے مرغی، کبوتر، کوا، مینا اور بھی پرندے جو ہوتے ہیں اور جو انڈے دینے والے جانور ہوتے ہیں، تو اس کی طرح تو یہ اور جانور جو ہے وہ انڈے سیتی ہے، یعنی اس کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ جانور۔ جیسے کبوتر ہے، مطلب کبوتری ہے، مرغی ہے، یا کوے کا جو مادہ جانور پرندہ ہے تو وہ ہے، تو یہ سب انڈے کے اوپر کچھ دن بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ انڈے کے اندر سے بچے نکلتے ہیں۔ لیکن مچھلی ایسا نہیں کرتی، بلکہ آفتاب کی حرارت یعنی گرمی سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنی غذا آپ تلاش کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہے، ہیں۔ سکھانے سمجھانے کا محتاج نہیں، اپنے آپ تیرنے لگتا ہے، اور جو کام بڑی مچھلی کرتی ہے وہی چھوٹا سا بچہ کرتا ہے۔ سچ ہے مچھلی کی جائے کن ترائے۔ یاد کرو ہجہ اور معنی، یعنی الفاظ معنی یاد کیجئے۔ جسم، بدن، باڈی، شامل، ملا ہوا، مکس۔ دم، یہاں پر دم کے معنی سانس۔ حرارت، گرمی، خالص، پیور، جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ غذا، رزق اور قوت، اس کو کھانا پینا بول سکتے ہیں۔ مناسب، ٹھیک، اچھا۔ محتاج، ضرورت مند۔ دیکھیے اس کے اندر بھی کچھ الفاظ معنی ہو سکتے ہیں۔ دم، پونچھ، بس ایک زیادہ ہے، پونچھ۔ تو یہ سبق نمبر 5 مکمل ہوا۔ اب اگلی ویڈیو کے اندر، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔